الدرس الثامن والثلاثون 38واں سبق حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قال کیا سیگا اصل میں کیا تھا؟ تو کیا قاوالا بر وزن پورا سیگا بتائیے۔ بر وزن فعلا سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی۔ رسول اللہ، رسول مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ بذکر کا فاعل۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملے الگ سے بنے گے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ قال فعل، رسول اللہ اس کا فاعل، فعل اور فاعل مل کر اسے کہتے ہیں قول۔ آگے جو حضور نے فرمایا ہے اسے بولتے ہیں مقولہ۔ مقول اس میں تفضیل کا صیغہ، جو بولا گیا ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک، حتی اکون یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احبا اس میں تفضیل کا صیغہ، احبا اصل میں احباب بر وزن افعل، صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں زیادہ محبوب الیہ اس کے نزدیک، اس کے ہاں، اس کے اولاد سے، و والدی اور اس کے والد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اسے زیادہ محبوب اس کی اولاد سے، اس کے والد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب۔ اب لا، یہ جو ہے نا، یہ جو پوری حدیث ہے، یہ اس قول کا کیا کہلائے گی؟ مقولہ۔ مقولتن، مقولتن جو بولا جائے، قول اور مقولہ بس اس کو بول دیتے ہیں۔ لا یؤمن، لا یؤمن کیا صیغہ ہے بر وزن؟ لا یفعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افعال۔ احدکم، احد مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل۔ حتی اکون، حتی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ان اکونا میں ہو جاؤں، ان مصدریہ اس کے بعد محذوف ہے جو فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ اکونا، کانا یکون کونن، کانا یکون کونن کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ اکون کیا صیغہ ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ اکون اصل میں اکونو بر وزن افعلو، اکونو بر وزن افعلو صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی از باب ناصر ینصر، کان یکون اصل میں کیا تھا؟ کاوانا یکونو، اس میں آنا ضمیر فاعل، بلکہ اس کا اسم کان یکون و فاعل ناقصہ میں سے ہے نا، اس کا اسم ہے آنا ضمیر۔ احبا، احبا اصل میں کیا تھا؟ احبابا بر وزن افعل صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل۔ الیہ الی حرف جار، یہ ضمیر مجرور، جار مجرور متعلق احبا کے، احبا اس میں تفضیل ہے، اس کو یہ شبہ فعل ہے، یعنی فعل تو نہیں ہے لیکن فعل کے مشابہ، اس میں تفضیل، اس میں فاعل، اس میں مفعول صفت مشبہ، اس میں تفضیل، انہیں شبہ فعل بھی کہتے ہیں۔ یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، فعل جیسا عمل کرتے ہیں، اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، ان کو صیغہ صفت بھی کہتے ہیں، شبہ فعل بھی کہتے ہیں۔ احبا یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا، من والدہ، من حرف جار، والدہ ولد مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، والدہ والد پھر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا معطوف، یہ اس کا معطوف ہو کر پھر معطوف علیہ۔ الناسی واو حرف عطف، الناسی ہے مؤکد، اجمعین تاکید، اجمعوا ابدعوا ابصروا یہ اپنے حروف تاکید میں سے پڑھیں، تمام لوگ۔ الناسی مؤکد، اجمعین تاکید، مؤکد تاکید مل کر والدہ کا معطوف، یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ولد کا معطوف، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر من حرف جار کا مجرور ہو کر یہ بھی احبا کے متعلق۔ تو احبا شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل نکالیں، اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، ایک ہوتا ہے جملہ تو یہ شبہ فعل ہے جس کو کیا بولیں گے؟ شبہ جملہ ہو کر اکون فعل ناقص کی خبر،
پھر لاکے سے اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اس سے پہلے ان محذوف ہے مصدریہ، ان مصدریہ جو ہے ان مصدریہ کے ساتھ مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی حرف جار کا مجرور، جار و مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائیں گے لا یؤمن فعل کے، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفعول لا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی فعل ہے، اصل میں تھا صلی پر وزن فعل صیغہ واحد میں کرائے فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی ہی ناقص یائی ہے، اللہ اس کا ہے فاعل، علیہ ان پر اور ان کی آل پر، علیہ علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، یہ ہی ضمیر معطوف علیہ واو اور پہ عطف آلہ، آل مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ہی ضمیر کا معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار مجرور متعلق صلی فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ وسلم واو اور پہ عطف سلم، یہ پھر سیغہ سلم بر وزن فعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ، یہ دو جملہ فعلیہ الگ الگ جو ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اگر پڑھا ہے تو آپ اس کو سلامہ پڑھیں گے، عام طور پر علماء بھی بعض اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، سلامہ کو سلم پڑھ دیتے ہیں، اگر جیسے آپ پڑھتے ہیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، تو وہاں پہ امر کا صیغہ اس لیے سلم وہاں پہ پڑھ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں صلی اے اللہ تو درود بھیج، وسلم اور تو سلام بھیج، یہاں پہ یہ ماضی کا صیغہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ماضی کا صیغہ، اس کو سلامہ پڑھنا ہے، یہاں سلم پڑھنا غلط ہے۔ اس طرح صلا جو ہے یہ بھی ماضی کا صیغہ، صلا پڑھنا ہے، صلی یہاں یا صلے پڑھنا یا یہ غلط ہے۔ اگر لکھا متفقن علیہ، حدیث کے آخر میں کیا لکھا متفقن علیہ، متفقن علیہ حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے جس پر اتفاق کیا گیا ہو، اتفاق کس نے کیا ہو، ای رواہ البخاری والمسلم، ای جو ہے نا یہ حرف تفسیر ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ روایت کیا اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے، جس حدیث کو امام بخاری امام مسلم روایت کریں اسے کیا کہتے ہیں، اپنی کتاب میں بیان کریں اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ رواہ روا فعل، روا اصل میں کیا تھا روا یا، بر وزن فعلا صیغہ بعد میں کر غائب فعل ماضی معروف ہے، اس میں یا متحرک تھی، ماں کو مفتوح را کو الف سے بدل دیا، واو یا کو الف سے بدل دیا تو روا ہو گیا، روایت کیا اس کو امام بخاری، البخاری والمسلم، یہ معطوف علیہ مل کر روا کا فاعل بن جائیں گے، ہو ضمیر اس کا مفعول۔ یرشدنا هذا الحدیث الى ان محبت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجبۃ ومقدمۃ علی محبت الولد والوالد والناس جميعا۔ ارشد یرشد ارشاد، نصیحت کرنا رہنمائی کرنا، رہنمائی کرتی ہے ہماری یہ حدیث، یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے الہ اس بات کی طرف کہ بے شک محبت رسول واجب ہے اور مقدم ہے، پہلے ہے، اولاد کی محبت پر اور والد کی محبت پر اور تمام لوگوں کی محبت پر، ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ حدیث اس بات کی طرف کہ رسول اللہ کی محبت واجب ہے اور مقدم ہے، پہلے ہے، اولاد کی محبت، والد کی محبت اور تمام لوگوں کی محبت پر مقدم ہے، سب سے پہلے ہے۔ لأنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرجنا من ظلمات الجہل الى نور العلم والہدایت، کیونکہ انہوں نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا ہمیں جہالت کے اندھیروں سے علم اور ہدایت کے نور کی طرف، اخرج یخرج اخراجن کا معنی ہوتا ہے نکالنا، اخراجنا کیا سیکھا ہے، نہ غلط، اخراجہ بر وزن افعل صیغہ بعد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، نہیں نا اس کا حصہ نہیں ہے، نا اس کا مفعول، اس نے نکالا، اخراجہ نکالا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، نا ضمیر اس کا مفعول ہے، یہ ساتھ سیگے میں نہیں جوڑنا، اگر اخرج نہ ہوتا، اخرج نہ بر وزن افعلنا،
یہ باب افعال سے یہ ماضی کا صیغہ ہوتا، جب واحد جمع متکلم کا صیغہ ہے، لیکن یہ اخراجہ نہ ہے، اخراجہ اس نے نکالا ہمیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے نکالا ہمیں جہالت کے اندھیروں سے علم کے نور، اور نہیں کیونکہ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا ہمیں جہالت کے اندھیروں سے علم اور ہدایت کے نور کی طرف۔ وشرفنا بالایمان، شرف یشرف تشریفا، شرف عطا کرنا، عزت عطا کرنا، اور اس نے ہمیں شرف عطا کیا ایمان کا، مشرف فرمایا ہمیں، شرف بر وزن فعل، صیغہ واحد ذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل، مشرف فرمایا اس نے ہمیں ایمان کے ساتھ، وہدانا، اور اس نے ہمیں ہدایت دی، للصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہدا کیا صیغہ ہے؟ ہدانا، ہدا اصل میں ہدا یا، ہدا یہدی ہدایتن، باب چلتا ہے، ہدا یہدی ہدایتن، ہدا اصل میں ہدا یا بر وزن فعلا، صیغہ بعد ذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی، ہدا یا میں یا متحرک ما کا مفتوح کرنے سے بدلا تو ہدا ہو گیا، اس نے ہمیں ہدایت دی، للصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ مستقیم کیا صیغہ ہے؟ مستقیم اصل میں مستقوم، استقام یستقیم استقامتا فهو مستقیم، اصل میں تھا استقوام یستقویم استقواما فهو مستقوم، واو متحرک اس کا ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دی، اور واو ما قبل مکسور کو یا سے بدل دیا تو مستقیم ہو گیا، مستقوم تھا، اور ہمیں ہدایت دی آپ نے صراط مستقیم کی طرف۔ کان الناس فی ظلمات الکفر، لوگ تھے کفر کے اندھیروں میں، والضلالی اور گمراہی میں، والاوہامی اور وہموں میں، وہم کی جمع اوہام شک، لوگ تھے کفر اور گمراہی اور اوہام کے اندھیروں میں، ظلمتن اندھیرا اس کی جمع ظلمات، لوگ تھے کفر اور گمراہی اور اوہام کے اندھیروں میں، حتی نسو خالقہم الحقیقیہ، یہاں تک کہ وہ بھول گئے تھے اپنے خالق حقیقی کو، ناسیہ ینسا نسیانن، بھولنا، کیسے باب چلتا ہے؟ ناسیہ ینسا نسیانن، باب لکھا کریں ضرور، ناسیہ ینسا نسیانن، ناسیہ سے ماضی کرتا ہے، ناسیہ ناسیہ ناسیو، ناسیو سے ناسیو پہ کیا قانون لگا کہ یہ نسو بن گیا، یا مضموم تھی اس کا ما قبل مکسور اس کے بعد واو جمع، ناسیو، یا مضموم اس کا ما قبل مکسور اس کے بعد واو جمع، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور یا ساکن ہو گئی، ما قبل مضموم یا کو بدل دیا واو سے، پہلے ایک واو تھی ایک اور واو ہو گئی، تو ایک واو کو گرا دیا تو نسو ہو گیا۔ اس کو لکھ کے آپ نے سیغے کو پڑھنا ہے، اس کے قاعدہ بھی یاد کرنا ہے، نسی یو سے نسو کیسے بنا، یا مضموم اس کا ما قبل مکسور، ناقص کا قاعدہ نمبر 3 ہے، یا مضموم اس کا ما قبل مکسور اس کے بعد واو جمع، اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں اور یا کو گرا دیں، یا آپ کو پہلے واو سے بدل لیں اور پھر 2 واو ہو جائیں گی تو ایک واو کو گرا دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ بھول گئے اپنے خالق حقیقی کو، خالقہم الحقیقیہ، فاخرجہم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذه الضلالات، اخرج یخرج اخراجا، نکالا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گمراہیوں سے، ضلالات گمراہیاں، فاوصلہم الی ربہم، اوصل یوصل ایصالا، پہنچانا، واصلہ یاصل مانا ہوتا ہے پہنچنا، اور اوصل یوصل ایصالا کا مانا پہنچانا، اصل میں اے وصالن تھا، واو ماکل مکسور کو یا سے بدلا تو ای سال ہو گیا، آپ نے پہنچایا انہیں الی رب، ان کے رب کی طرف، آپ رسول اللہ علیہ السلام نے نکالا ان کو، اخراجہم آپ نے نکالا ان کو،
نکالا ان کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سیدنا، سید لفظ جو ہے، جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا جناب یا حضرت بولتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے یہ، اس کی جگہ سیدنا کہہ دیتے ہیں. تو سید ایک اس کا یہ عام عرف میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے آقا، ہمارے سردار. تو حضرت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی جناب بھی کر سکتے ہیں، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نکالا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گمراہیوں سے، دلالت ان کی جمع دلالات، اور پہنچایا انہیں الی ربہم، ان کے رب تک. تقتدی محبتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نتبع سنتہ. اقتدا یقتدی اقتدان تقاضا کرنا. تقتدی اصل میں تقتدی یو بار وزن تفتعل صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ ناقص یائی اسباب افتعال. اقتدا یقتدی اقتداء بر وزن افتعال. کیا تھا؟ اقتدا یقتدی اقتداء، اصل میں اقتدا یا یقتدی یو. تو تقتدی یو میں کون سا قانون لگا؟ تقتدی یو سے تقتدی کیسے بنا؟ ہاں جی، جو واو یا لام کو مضموم ہو، اس کا ما قبل مضموم یا مقصور ہو، اس کی حرکت کو حذف کرتے ہیں. تقاضا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. ان نتبع سنتہ، کہ ہم اتباع کریں آپ کی سنت کی. تقاضا کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. تقتدی فعل ہے، محبت فاعل ہے. کس کا تقاضا کرتی ہے؟ ان نتبع، کہ ہم اتباع کریں آپ کی سنت کی. اتبع یتبع اتباعا. نتبع کیا صیغہ ہے؟ بر وزن نفتعل صیغہ جمع متکلم فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی صحیح باب افتعال. سنت اس میں نحن ضمیر فاعل، سنتہ ان کی سنت مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول. فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر ان مصریہ کی تعویل میں ہو کر تقتدی فعل کا فاعل مفعول. فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہلے جو اس طرح ترکیب کر کے ہیں، یہ الگ دو جملے بن جائیں گے. بلکہ انت تب یا سنت تقاضا کرتی ہے آپ کی محبت کہ ہم اتباع کریں آپ کی سنت کی. وندافع عن شریعتی، اور ہم دفاع کریں آپ کی شریعت کا. یہ ندافع جو ہے اس کا نت تبیہ پر عطف ہوگا، اور پھر یہ ان مصریہ کی تعویل میں ہو کر تو تقتدی کا مفعول ہے. دافع یدافع مدافعتن. دفع ان سے بنا، دفع ان کا معنی تھا کسی چیز کو دور کرنا، جس کو ہم دفع کرنا کہتے ہیں، دور کرنا. ندافع کہ ہم دفاع کریں آپ کی شریعت کا. آپ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ کی سنت کی اتباع کریں اور آپ کی شریعت کا دفاع کریں. ورنہ عمل بالکتاب و سنت، اور عمل کریں کتاب اور سنت پر. اب یہاں دیکھیں لفظی معنی ہم نے کیا کیا؟ ہم عمل کریں کتاب اور سنت پر، لیکن پر کے لیے یہاں الا نہیں آیا بلکہ با آیا ہے. تو عاملہ یا عملو یہ جو فعل ہے نا، اس کے ساتھ حرف جار جو ہے وہ با آتا ہے. اس نے قرآن پر عمل کیا، عاملہ بالقرآنی، ہم کتاب پر عمل کرتے ہیں، نا مالو بالکتابی. یہ نہیں آیا، الل کتاب نہیں آیا، با آیا ہے. ہم عمل کرتے ہیں کتاب پر اور سنت پر، اور محبت کرتے ہیں آپ کے اصحاب سے اور آپ کے اہل بیت کرام سے رضی اللہ عنہم. ترکیب میں تھوڑی سی یہ جملہ جو ملے گا نا، تقتدی محبتہ، محبت اس کا ہے فاعل. آپ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اتباع کریں آپ کی سنت پر، اور ہم دفاع کریں آپ کی شریعت کا، اور ہم عمل کریں آپ کی سنت پر، کتاب پر اور سنت پر، اور ہم محبت کریں آپ کے اصحاب اور اہل بیت کرام پر. یہ سارا ایک ہی جملہ بنے گا. ان بنایا تھا نا ہم نے، ان نتبع سنتہ، کہ ہم اتباع کریں آپ کی سنت کی. نتبع فعل ہے، اس میں انا نحن ضمیر فاعل اور سنتہ مفعول. فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ. وندافع عن شریعتی، یہ بنے گا پھر یہ جملہ معطوف ہو کر اگلے کے لیے پھر معطوف علیہ. ونعمل، ہم عمل کریں کتاب پر اور سنت پر. یہ جملہ اس کا معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ ہو کر اگلا جملہ اس کے ساتھ ملائیں گے. یہ سارے جملے معطوف علیہ مل کر نا ان مصریہ کی تعویل میں ہو کر تو پھر تقتدی کا مفعول بن جائیں گے. فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. سمجھ آ گئی ترکیب اس کی؟ یہ چاروں جملے جو ہیں چار جملے، یہ معطوف علیہ مل کر تو یہ ان کی مصریہ کے ساتھ مل کر اس کا مفعول ہے.